نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الایمان میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی جو کلمہ طیبہ اور ایمان کے تعلق سے تحریر فرما رہے ہیں اس پر مختصر سا تبصرہ کرتے جا رہے ہیں۔ سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی کے بیان سے آج شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا راز اس عنوان پر بیان دینے جا رہے ہیں۔ سرکار معروف پیر مدث اللہ العالی نے اپنی کتاب نور الایمان میں قرآن کریم کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 اور 26 کا انتخاب کیا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، جیسے پاکیزہ درخت شجرہ طیبہ جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی یہاں کلمہ طیبہ کو قرآن کریم میں پاکیزہ درخت شجرہ طیبہ کہا گیا۔ کلمتین طیبتین کا شجرتین طیبتین جو آیا ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ وہ بھی کیسے پاکیزہ درخت؟ جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں ہر وقت اپنا پھل دیتی ہے اپنے رب کے حکم سے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک درخت کو، ایک جھاڑ کو لگانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ ایک زرخیز زمین دیکھتے ہو کسی جھاڑ کو ڈالنے کے لیے۔ کسی بنجر زمین میں آپ جھاڑ لگانے نہیں جاتے ہو، آپ جھاڑ جہاں لگاتے ہو وہ زرخیز زمین ہونی چاہیے۔ تو آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحقیق و تصدیق کا جھاڑ لگانے جا رہے ہو، شجر طیبہ لگانے جا رہے ہو، اس کی زمین کیسی ہے؟ اس کے لیے فرٹائل لینڈ چاہیے، انفرٹائل لینڈ نہیں چلے گی، اس کے لیے زرخیز زمین چاہیے۔ بنجر پتھریلو زمین کے اوپر جو ہے جھاڑ نہیں اگ سکتا ہے۔ اگر آپ کا قلب پتھریلو ہے، آپ کا قلب، آپ کا دل کفر کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے اور گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے والا ہے، تو ایسی جگہ پہ کلمہ طیبہ کا جو شجرہ طیبہ لگانے والے ہیں وہ شجرہ طیبہ مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں ہو پائے گا، اور قائم ہو بھی گیا تو اس کے پھل کہاں سے آئیں گے؟ تو سب سے پہلے زمین دیکھی جائے، پھر اس کے بعد جو آپ گٹھلی ڈالیں گے، جو بیج بوئیں گے، وہ بیج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بیج کلمہ طیبہ کی بیج، کلمہ طیبہ کی بیج ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان کی توحید کی بیج ہے جو دل کی زمین میں آپ ڈالیں گے۔ لیکن دل کی زمین میں صرف ڈال کر چھوڑ دیں گے؟ اب اس کو دل کی زمین میں ڈالنے کے بعد آپ کو اس کو پانی بھی دینا پڑے گا، اس کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، وہ کیسے ماحول میں، اس کو کیسے فضا میں آپ رکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کی دیکھ بھال نہیں کرو گے، اس کو صحیح سے پانی نہیں پہنچاؤ گے اور وہ جو ہے صحیح ایٹموسفیئر میں اگر نہیں رہے گا تو بھی وہ گٹلی سے پودا نہیں نکلے گا۔ اس گٹلی سے انکر پھوٹی کب سکتا ہے؟ تب جب آپ اس کو صحیح اس کی دیکھ بھال کرو گے تب۔ تو صرف کلمہ پڑھ لیا اور یوں ہی چھوڑ دیا تو ان غافلوں کو جگانے کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ تو شجرہ طیبہ کی مثال ہے اس کی، کہ صرف تم کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ تو نے پڑھ لیا اور پڑھ لینے کے بعد چھوڑ دیا، اس پر نہ رہے۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ تیرے دل کی زمین میں تو نے ایمان کے لیے کیا محنت کی ہے، رب کی طلب کے لیے کیا محنت کی ہے، حضور کی معرفت کے لیے کیا طلب کی ہے، رب کی معرفت کے لیے کیا کوششیں کی ہے، تو نے گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں کو سمجھ کر کے جو ہے اس سے بچنے کے لیے اور نیکیوں کو سمجھ کر کے اس کو زندگی میں لانے کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ اگر کوئی کوشش نہیں کی ہے تو تیری زمین ہی صحیح نہیں ہے، اور جب زمین صحیح نہیں ہے تو اس میں کلمہ طیبہ کی بیج لگنے کے بعد بھی وہ پھل نہیں دے پائے گی۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ پودا اگ جائے لیکن پھلدار نہیں ہو سکتا، اور اس کی اگر دیکھ بھال نہیں کیا تو ایمان کامل کیسے ہوگا؟
تو ایمان کا اگر یہ کلمہ طیبہ سے ایمان کامل کر کے جو ہے شجرہ طیبہ، اگر آپ کو کلمہ طیبہ کا شجرہ طیبہ لگانا ہے اپنے دل میں، تو آپ کو اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، آپ کو ہمیشہ جو گئے اس پہ نظر رکھنا پڑے گی، ہمیشہ اس کو جو گئے ہمیشہ اس کے ذکر و اذکار میں لگا رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں لگو گے تو پھر وہی حال ہوگا جس پودے کی دیکھ بھال نہیں کی جائے، وہ پودا مرجا جاتا ہے، وہ پودا گمراہ ہو جائے گا، اسی لیے وہ دل گمراہ ہو جائے گا، وہ دل شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا، وہ قلب مومن نہیں بنے گا۔ وہ قلب مومن تبھی بنتا ہے کہ جب شجرہ طیبہ لگ کر اس پہ پھل دینے لگے اس کے رب کے حکم سے، تو وہ قلب مومن قلب ہے، ورنہ آپ کا قلب مسلم سے قلب کافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو قرآن تو کہہ ہی رہا ہے کہ جس کی جڑ قائم، یعنی یوں اسی طریقے سے نہیں، یعنی کلمہ طیبہ، ابھی یہ بتاؤ جڑ جس زمین میں جاتی ہے اس زمین میں 10 منٹ رہتی ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتی ہے کیا؟ کتنے لمحے کے لیے جڑ غائب ہوتی ہے؟ جڑ قائم کا مطلب ہے ہمیش جو ہے اس جڑ کے ساتھ رہنا۔ اسی لیے نماز 5 وقتوں کے لیے ہے، فجر کی فجر، ظہر کی ظہر، عصر کی عصر، مغرب کی مغرب، عشاء کی عشاء۔ روزہ رمضان کے دنوں میں جو ہے فرض ہے، زکوٰۃ جب آپ پر سال گزر جائے گا مال پہ تب فرض ہے، حج کے ایام رہیں گے اس میں حج کیا جائے گا۔ لیکن یہ کلمہ طیبہ ایسی ہے کہ یہ جڑ ہے، اور جڑ ایک لمحے کے لیے بھی اگر غائب تو درخت غائب ہو جائے گا۔ تو یعنی کلمہ طیبہ یہ فرض دائمی ہے، ہمیشہ کلمہ طیبہ کے دائرے میں رہنا ہے، ہمیشہ کلمہ طیبہ کو جو ہے دل میں قائم رکھنا ہے۔ لیکن کیسا قائم رہے؟ یہاں تو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ قائم نہیں ہوا۔ اگر قائم کرنا ہے تو پھر کسی مرشد کامل کے پاس رہ کر کے کلمے کو واقعی میں جو ہے اس کی جڑ کیسے قائم ہوتی ہے اس کا راز و نیاز لینا چاہیے، اور جب یہ جڑ قائم ہوگی تب آپ یقیناً دیکھیں گے کہ آخر جو ہے اس سے شاخیں نکلی جو آسمانوں میں جا رہی ہے، کہ وہ عالم ناسوس سے عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، عالم باہوت کی جو شاخیں نکل رہی اور اس کی سیر ہو رہی ہے، اور اس میں انوار و تجلیات کے پھل لگ رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے، لیکن کب؟ جب آپ قلب میں جڑ کو قائم کریں گے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کی جڑ مومن کے دل کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں یعنی اس کے عمل آسمان میں پہنچتے ہیں، اور اس کے ثمرات، برکت اور فیوزات، ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ اور آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلمہ خبیثہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی کلمہ کفر، یعنی کلمہ طیبہ کو چھوڑ دو، جو کلمہ بچا، یہ یعنی کلمہ خبیثہ جو رب تک نہیں پہنچائے وہ کلمہ، تو اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک گندا پیڑ، ایک گندا جھاڑ کہ زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہے، اب اسے کوئی قیام نہیں، ذرا سی ہوا کا جھونکا آیا تو گر جائے، گھڑی میں ادھر، گھڑی میں ادھر، گھڑی میں ادھر، گمراہ، گھڑی میں ادھر، گھڑی میں ادھر، کوئی قیام نہیں ہے۔ اور شجرہ طیبہ کی مثال کیا؟ اس میں قیام رہے گی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کیونکہ کلمہ خبیثہ کی جڑ اس کی دل کی زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کو ثابت اور مستحکم ہونے کے لیے برہان ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے کلمہ خبیثہ کے اندر، کلمات کفر کے اندر دلیل کہاں ہوتی ہے؟ وہ بے سروپا بات ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دل کی زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں، شاخیں اس کی بلند نہیں ہوتی، اس لیے وہ جب عمل کرتا ہے تو عمل میں کچھ نور نہیں رہتا، کچھ مزہ نہیں آتا، کچھ حلاوتیں نہیں آتی، کوئی لذتیں نہیں آتی، کچھ بلندیاں نہیں دیکھتا، عالم ملکوت و جبروت کے مناظر نظر کے سامنے نہیں آتے، کیونکہ وہ کلمات کفر کے ذریعے آگے، کلمات خبیثہ، کلمہ خبیثہ کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے۔ کلمہ طیبہ نے اب تک اس کے قلب میں گھر نہیں کیا، جڑ نہیں پکڑا ہے۔ یہی حال ہے کفری کلام کا، اس کی کوئی اصل ثابت نہیں،
اور کوئی حجت و برہان نہیں رکھتا جس سے استحکام حاصل ہو، مضبوطی حاصل ہو، نہ اس میں کوئی خیر و برکت کہ وہ بلندی کو قبول کرے اور بلند درجے تک پہنچے، وہ پہنچ نہیں سکتا کیونکہ جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، کیونکہ جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، اور جب جڑ مضبوط ہی نہیں ہے، جب جڑ ہی نہیں مضبوط ہے تو پھر پھل کیا لگیں گے؟ تو پھل کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ مولا تبارک و تعالی ہمارے قلب میں شجرہ طیبہ، کلمہ طیبہ کا لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ شجرہ طیبہ کو لگانے کی جو راز و نیاز ہے وہ مرشد حقیقی، مرشد کامل کی بارگاہ سے اس راز و نیاز کو لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا بھر میں جو گمراہ کرنے والے ہیں، جو کلمہ طیبہ کو یوں ہی تم کو زبان پہ خالی دے کر کے چھوڑ دینے والے ہیں، مولا ان سے حفاظت عطا فرمائے۔